آپ دیکھیں نا 2007 کی بات ہے جب بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ جہاں بحق ہوئیں اور لیاقت باغ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، پورے صوبے کو آگ لگا دی گئی، پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی، اربوں روپے کا نقصان ہوا نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں یہ 2007 کے اندر جو واقعہ پیش آیا جس میں دھماکہ ہوا کارساز پر، اس کی یاد منائی جاتی ہے ہر سال 18 اکتوبر کو۔ کیا کیا جاتا ہے شارع فیصل پہ؟ آپ جمع ہوتے ہیں نا، آپ جلسہ کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ سارا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب آپ جمع ہو سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، تو ہر پارٹی کو اس بات کا رائٹ حاصل ہے، اس کا جمہوری حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ سندھ اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کری، کراچی جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت رہا ہے، کراچی جو ہے وہ میگا سٹی ہے، کراچی جو ہے وہ منی پاکستان ہے، کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کا بالکل واضح موقف ہے کہ نہ وفاق نہ صوبہ، شہر کراچی کا حل اگر ہے اور پورے پاکستان میں شہروں کا جو اگر حل ہے تو وہ با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ ہے۔ کراچی کا حل تو با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ ہے، اور پورے پاکستان میں بھی اسی نظام کی ضرورت ہے جس کے اندر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوں شہروں کی سطح پر۔ ایم کیو ایم تو اس وقت ریلیونٹ ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم کی صورتحال تو یہ ہے کہ چوک پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی آئے قیمت لگائے اور لے جائے۔ ایم کیو ایم کی صورتحال تو یہ ہے کہ جس کو شہر سے 19,000 پولنگ بوتھ میں سے جو پارٹی ایک پولنگ بوتھ نہ جیتی ہو، جو پارٹی جو ہے وہ 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک پولنگ اسٹیشن نہ جیتی ہو، جس کو فارم 47 کی شکل میں لا کر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہو، ایم کیو ایم کی صورتحال تو اس وقت یہ ہے۔ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور 2011 کے اندر یہ ہوا، فروری 2011 میں، تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اتحادی تھے۔ اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا، سینیٹری کے محکمے کو عملاً ختم کر دیا گیا 2014 میں، تو اس وقت حکومت میں شامل کون لوگ تھے؟ یہی لوگ حکومت کے اندر شامل تھے۔ اگر 1997 میں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ختم کر دیا گیا، 1,000 بسوں کا فلیٹ تھا کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 1,000 بسوں کا فلیٹ موجود ہو، 3,000 سے زائد امپلائیز موجود ہوں، 9 بڑے ڈپو موجود ہوں، لیکن وزیر کس کا تھا؟ ایم کیو ایم کے وزیر بشیر فاروقی صاحب تھے۔ اس موقع پر بھی کہ جب کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو ختم کر دیا گیا، جو کراچی کی ٹرانسپورٹ کے اندر کلیدی کردار تھا جس کا، آج شہر کراچی پانی موجود نہیں، بجلی موجود نہیں، ٹرانسپورٹیشن موجود نہیں، آج سڑکوں کا حال خراب ہے۔ جس طرح سڑکوں کی سچویشن ہے سب کے سامنے ہے، اور ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ صاحب کہتے ہیں ریڈ لائن پروجیکٹ اگلی نسلوں کے کام آئے گا۔ یعنی آپ کا منصوبہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کرتے رہیں، کرپشن اور صرف کرپشن۔ آپ سب مل کر 27 تاریخ کو، 27، 28 اور 1 ان 3 تاریخوں کو انشاءاللہ تعالی ہمارے جلسوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ 27 تاریخ کو رنگی ٹاؤن میں انشاءاللہ تعالی شام 5 بجے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب جینے دو کراچی جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ 28 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی لیاقت آباد میں ایک عظیم الشان جلسہ عام ہوگا، اور 1 مارچ کو آر سی ڈی گراؤنڈ میں انشاءاللہ انسانوں کا سمندر ہوگا۔ ہم شہر کراچی کے حق سے کسی طور دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم شہر کراچی کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ پانی مانگ رہے ہیں، بجلی مانگ رہے ہیں، انفراسٹرکچر مانگ رہے ہیں، اور یہ آپ کو دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ جلسے بھی ہوں گے، اور رمضان المبارک کے بعد جینے دو کراچی تحریک کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ اس تحریک کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ سارے ادارے، چاہے کنٹونمنٹ ہوں، چاہے ریلوے ہو، جتنے محکمے بھی آتے ہیں شہر کراچی کے اندر، اسی طرح آپ دیکھیں کے پی ٹی ہے، ریلوے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، اور کنٹونمنٹس ہیں، 6 کنٹونمنٹس ہیں، یہ سارے ادارے ایک میگا سٹی گورنمنٹ کے ماتحت ہونا چاہیے ہیں، اور تاکہ کراچی شہر کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں، کراچی کے رہنے والے لوگوں کو ریلیف مل سکے، ان کو سہولت مل سکے۔ ظاہری بات ہے اتنا بڑا شہر ہے، اتنے مسائل ہیں، ان مسائل کو اسی وقت کم کیا جا سکتا ہے کہ جب سنجیدگی کے ساتھ میگا سٹی گورنمنٹ کا جو ہے وہ قائم کی جائے، اس کو وسائل دیے جائیں، اس کو اختیارات دیے جائیں۔ آپ دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے شہر کی کہ گل پلازہ کا سانحہ ہوتا ہے،
آج 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، لیکن آج بھی 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی یہ ڈسکلوز نہیں ہو سکا کہ کتنے افراد اس سانحے کے اندر جاں باک ہوئے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی پیاروں کی لاشوں کے منتظر ہیں۔ باٹم سے چوتھا شہر ہے کہ جو لیسٹ لیویبل سٹی ہے، جو ناقابل رہائش شہر ہے، کہ جہاں کے رہنے والے لوگ جس کرب سے، جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یہ ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں۔